کہ والدین کی خلاف شرع باتوں کے علاوہ ان کی ہر بات ماننا. صرف وہ بات نہیں مان سکتے جو شریعت اسلام سے متصادم ہو. ابھی ہم اس کی ایک فہرست سے مثالیں پیش کریں گے. اس کے علاوہ ان کی ہر بات مانیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو ایک ہوتا ہے ایک کہ کیا والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ تو اس کا فقہی جواب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت تو واجب نہیں ہے لیکن اذیت والدین حرام ہے. مثلا والدہ نے کہا کہ دیکھو چلو برتن دھو دینا ذرا، آپ نے نہیں دھوئے، کوئی ان کو اذیت بھی نہیں ہوئی، تھوڑا سا انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں دھوئے، خفگی کا بھی کچھ اظہار کیا لیکن کوئی انہیں اذیت نہیں ہوئی، تو بہرحال یہ کوئی حرام کی حد تک نہیں پہنچا. اگرچہ یہ بھی آگے چل کر ہم پیش کریں گے کہ والدین کی اطاعت جو ہے اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کی جائے، یعنی چاہے ان کو اذیت نہ بھی ہو اس کی مخالفت سے، تب بھی وہ بے پناہ آپ کو فوائد دلواتی. تو کیا والدین کی، تو فقہی لحاظ سے بھی ہم کیونکہ ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت تو اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن ان کو اذیت دینا حرام ہے. یعنی آپ نے اس طرح سے ان کی مخالفت کی کہ ان کو اذیت پہنچی تو یہ کام حرام ہو جائے گا. اچھا، اب والدین کا خلاف شریعت حکم کوئی ماننا جائز نہیں، کیونکہ حدیثوں میں بھی آیا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے. کیا کریں کہ امی نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا، کیا کریں ابا کا یہ حکم تھا، نہیں. اگر وہ خلاف شریعت ہے تو وہ ماننا جائز نہیں آپ کے لیے. مثلا والد یا والدہ یا والدین حجاب کرنے سے آپ کو منع کریں، اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ خلاف شریعت ہے. یعنی آپ کو اگرچہ بے احترامی بھی نہیں کرنی ہے ان کی لیکن یہ والی بات ان کی نہیں ماننی کہ آپ کہیں کہ کیا کریں ہماری والدہ بڑی ناراض ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہو. بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ جناب اگرچہ یہ میرے لحاظ سے تو ایک فضول سی بات ہے کہ بھئی اچھے ان کے رشتے اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ پردہ بہت کرتی ہے. آج کل تو بے حجاب لڑکیاں مثلا چاہیے ہوتی ہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. جو باحجاب والی لڑکیوں کے لیے الگ ایک لحاظ سے ایک جملہ تو صحیح نہیں، الگ مارکیٹ ہے اس کی، رشتوں کی جو مارکیٹ ہوتی ہے بہرحال، یعنی اس میں لوگوں کے لیے کچھ کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں باحجاب لڑکی چاہیے تو وہ انہیں گھرانوں میں جائے. تو بہرحال والدین اگر منع کر رہے ہیں کہ تم حجاب مت کرو، بے حجاب رہو، تو یہ بات ماننا واجب نہیں ہے ان کی. اسی طریقے سے مثلا کوئی لڑکا ہے، ابھی تک تو اب تو خیر نہیں، اب تو داڑھی رکھنا ذرا فیشن وغیرہ میں آ گیا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ والدین بہت زیادہ داڑھی رکھنے سے منع کرتے تھے، اور لڑکے نے داڑھی رکھ لی تو لا کے وہ قینچی سے سوتے میں اس کی داڑھی کاٹ دی جاتی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں. تو بہرحال داڑھی منڈوانے کا حکم دیں تو وہ نہیں مانی جائے گی. خمس دینے سے منع کریں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ خمس دیں. اب یہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں اگرچہ آپ کیونکہ مدرسے سے وابستہ ہیں تو ذرا شہرت زیادہ ہے کہ خمس، لیکن شاید 90% سے زیادہ 95% افراد ایسے ہیں جو خمس دیتے ہی نہیں. حتیٰ کہ جو بہت سے دیندار افراد ہیں ان کے ہاں سے بھی کوئی خمس کا کوئی وہ نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. جبکہ ایسا کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ بچتا ہے. سالانہ تاریخ خمس پہ کہ آپ کے پاس ایک پائی بھی گھر میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، 2 روپے نکالیے اس کے اوپر خمس. بہرحال تو خمس دینے سے اگر منع کریں اس کو تو یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ خمس آپ کو دینا پڑے گا. واجب دینی تعلیم سے منع کریں. اب تو چلیں انٹرنیٹ اور یہ والی سہولت ہو گئی، گھر بیٹھے بھی واجب دینی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ نہیں جناب، کہ اس کے ہاتھ سے توزیع مسائل چھین لی جاتی تھی کہ ابھی تو تمہیں میڈیکل کالج میں جانا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے. نوجوان اسے یعنی واجب تعلیم، اور باہر بھی کہیں جانے نہیں دے رہے ہیں، درس و تدریس میں بھی نہیں جانے دے رہے ہیں، واجبات کہاں سے حاصل کرے اپنے. تو بہرحال اس موقع پہ بات نہیں مانی جائے گی. اب اگر کہیں وہ باہر نہیں جانے دے رہے تو کم سے کم گھر میں تو انسان حاصل کر ہی سکتا ہے بہرحال. اسی طرح سے مثلا رمضان آ جاتا ہے تو ابھی تم چھوٹی بہت ہو، 12 سال کی لڑکی ہے، 10 سال کی لڑکی ہے جناب، وہ شرعی لحاظ سے بالغ ہو گئی لیکن والدین روزے رکھنے سے منع کر رہے ہیں، تو ان کی بات اس سلسلے میں یہ خلاف شریعت نہیں مانی جائے گی. قضا روزے رکھنے سے منع کر رہے ہیں اس کو، حالانکہ چلیں کچھ روزے قضا ہو گئے تو وہ قضا روزے نہیں رکھنے دے رہے ہیں اس کو، اس میں بات نہیں مانی جائے گی. حج واجب نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کو. حج واجب، اگر حج واجب ہو جائے تو اس سلسلے میں والدین اگر خواہ روکی کیوں نہ رہے ہوں تو بہرحال حج پہ جانا پڑے گا. میراث کو تقسیم نہیں ہونے دے رہے ہیں. گھر میں کسی کا مثلا انتقال ہو گیا، مثلا ماں کا انتقال ہو گیا، اب باپ میراث کو تقسیم نہیں ہونے دے رہا ہے، سب پہ
قبضہ کر کے خود بیٹھ گیا ہے، یا مثلاً اور اس طرح سے، یا اس کے اور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ جہاں یہ اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے خلاف شریعت، اس کی مخالفت کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے مثلا فضول اور غیر عقلی بہانوں سے شادی میں والدین رکاوٹ بن رہے ہیں کہ ابھی تو جناب یہ ہو جائے، ابھی تو جاب تمہاری ہو جائے، ابھی پہلے تم گھر کر لو، تو ابھی یہ کر لو، تو وہ کر لو. یعنی فضول اور غیر عقلی بہانے، اس پہ ہم اپنی جو موقع تھا اس کا پوری اس پہ گفتگو کر چکے ہیں یہاں پر، کہ بہت سے فضول اور غیر عقلی بہانوں سے شادی میں، اس پر شادی کرنی مثلا واجب ہو گئی ہے، اس کی ضرورت ہے، اب اس کو جو ہے فضول بہانے اور غیر عقلی بہانے جو ہے بنا کے اس کی شادی میں تاخیر کی جا رہی. لڑکے جو ہیں وہ 35 40 سال کے ہو گئے اور ابھی تک جناب یہ تو ابھی یہ نہیں، اس نے نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کیا. تو پھر اس سلسلے میں والدین کی بات ماننا واجب نہیں رہتا ہے. اچھا، کسی ایسی جگہ شادی کو کہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. یعنی یہاں پر اس قسم کے آج کل رشتے، یعنی لڑکیاں بھی کے لحاظ سے بھی، کہ بھائی ان سے کہا جاتا ہے کہ جب رشتہ کسی لڑکے کا کہ بھئی کیا حجاب وغیرہ کرنے کا ان کا کوئی پروگرام ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے نہ ابھی میں کروں گی اور نہ آئندہ ساری زندگی کبھی کروں گی، ابھی سے بتا رہی ہوں میں. تو اب یہ معلوم ہے کہ بھائی جو اتنا بے دینی کے اندر اتنا زیادہ سخت ہو، اب والدین کہہ رہے ہیں تو اسی جگہ کرنی ہے کیونکہ مثلا لڑکی ڈاکٹر ہے، مثلا لڑکی جو ہے فلاں ہے، مثلا لڑکی فلاں بینک کے اندر کام کرتی ہے، اچھی جاب ہے، پیسہ کمانے والی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی مختل ہو جائے گی، تو والدین کی بات یہاں پر نہیں مانی جائے گی. یعنی یہ ان چیزوں میں سے. اچھا، یا والدین مثلا شادی پر تعلیم کو ترجیح دیں، لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے جا رہے ہیں، اب یہ جو ہے ڈاکٹر بن جائے، اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کر لے، اب یہ کر لے، وہ کر لے، تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے. اور لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے، یہ تو 10ویں سال کے پہلے دن قمری لحاظ سے بالغ ہو چکی ہے جسمانی اعتبار سے، اور اس کے بعد جو ہے اب اس کو آپ 35 سال میں اس کی اتنا طویل عرصہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں بغیر شادی کیے. تو کیا ہے کہ اس موقع پہ پھر والدین کی اطاعت وغیرہ واجب نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کہیں گے نہیں والدہ نہیں کرنے دے رہی، والد نہیں کرنے دے رہی، یہ بہت بڑا اس سے آگے اور اس سے بھی بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اس قسم کی ہیں. یا مثلا والدین قطع رحمی کرنے کو کہیں، قطع رحمی کرنے کو والدین کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے مثلا خالہ سے نہیں ملو گے، اپنے ماموں سے نہیں ملو گے. تو بہرحال اب تو آپ نے پچھلی دفعہ سن ہی لیا کہ بہرحال واجب قطع رحمی بھی، جو واجب صلہ رحمی بھی، وہ بھی انسان مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کی یہ والی بات نہیں مانی جائے گی کہ آپ قطع رحمی وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ فوراً قطع رحمی کر لیں کہ والدہ کا حکم ہے، انہیں بڑی اذیت ہوگی اگر میں فلاں سے جا کر مل گیا ماموں سے مثلا. تو ایسا نہیں ہے، ان کی اس مخالفت کرنی پڑے گی. یا مثلا وہ کوئی مضر صحت چیزیں لانے کو کہیں آپ کو، مثلا والد ہے وہ چین اسموکر ہیں یا گٹکا کھانے والے ہیں یا فلاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹکا لا کے دو، اور آپ کہیں گے بھائی والد کی اطاعت تو واجب، اور بھائی ان کی شدید نقصان پہنچے گا ان کی صحت کو، یا آپ کیا ان کو مضر صحت چیزیں لا کر دے رہے ہیں، اس میں آپ کو اطاعت واجب نہیں ہے ان کی مثلا. اسی طریقے سے شادیوں میں مثلا حرام کام کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہوگی اور فلاں یہ ہوگا، اور میوزیکل اس کے اندر جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہوں گے، اور ایک صاحب نے تو باقاعدہ گلوکارائیں جو ہے وہ مختلف شہروں سے اپنے بیٹے کی شادی میں بلوائی تھیں. تو بس اس قسم کی باتیں کیا ہیں کہ یعنی شادیوں میں حرام کام کے لیے مجبور کریں تو یہاں پہ ان کی بات نہیں چلے گی. یعنی کہ بھائی کیا کریں ابا ورنہ بڑے ناراض ہو رہے ہیں، نہیں. یا بیٹے کو مجبور کرنا کہ اپنی بیوی کو گھر کے کاموں کے لیے مجبور کرے، یعنی اپنی بیوی سے تم گھر کے کام کرو. یہاں کیجئے کہ ایسے ایسے ہمارے پاس ٹیلی فون وغیرہ آتے ہیں کہ مثلا خاتون کا آیا تھا کہ بتائیے کہ مجھے روزانہ جو ہے وہ کئی 100 روٹیاں پکانی پڑتی ہیں گھر میں. شاید جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، 8-10 مرد گھر میں تھے جو صبح اپنی جاب اور ڈیوٹی اور کاروبار پہ جاتے تھے. ان کے صبح کے سب کے پراٹھے پکانا، ان سب کے لیے دوپہر کے کھانا لنچ بنا کر دینا، اور پھر اس کے بعد جب وہ شام کو آ جائیں گے تو اس وقت پھر وہ سب کے سب 2 روٹی بھی کھاتے ہیں. تو پورے گھر کے تو صرف مردوں کے لحاظ سے تو وہ ساری اس بہو بیچاری پریشان تھی کہ میں کوئی نان بائی ہوں، یہاں آ کر لگی ہوں یا کیا ہوں کہ جو سینکڑوں مجھے روٹیاں پکانی. تو بہرحال یہ معاشرے میں بڑی بے اعتدالیاں ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں، اور بیٹے کو مجبور کر رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ بیوی سے جو ہے والے تم کام کرواؤ. تو فقہ اور اخلاقیات کی ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے گھر بھی اشاروں قربانیوں سے چلتے ہیں، لیکن اس قدر کسی کو قربانی کا بکرا یا بکری بنا دیا جائے تو یہ بھی اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے. وہ اپنی مرضی سے انسان قربانی دیتا ہے، وہ تو کوئی جانور کوئی تھوڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے زبردستی رسی سے پکڑ کر آپ ذبح کر دیں. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں بھی ماننا جو ہے واجب نہیں.
یا مثلا آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے کہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں آنکھ کر دوں گی چونکہ اس کی بہو سے نہیں بنتی ہے، تو کیا اس امر میں ماں کی اطاعت واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس مسئلے میں ماں کی اطاعت واجب نہیں ہے، اور ماں کا یہ کہنا کہ تمہیں آنکھ کر دوں گی یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ بیٹا ماں سے بد کلامی نہیں کر سکتا، یعنی خاموشی اختیار کر لیں، آپ اس کی بات نہ مانیں، لیکن یہ نہیں کہ ماں کہہ رہی کہ طلاق دے دو تو اس کو جو ہے وہ آپ طلاق دے دیں یا باتوں میں آ جائیں اس کی۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ یہ نہیں مانی جا سکتی۔ یا بیٹے کو مجبور کرنا کہ وہ بیوی کو وقت نہ دے، یعنی ایسے ہمارے پاس عجیب و غریب کیسز آتے ہیں کہ مثلاً مائیں جو ہیں وہ بے تحاشا جو ہے یعنی وہ ایسا ان کو انوالو کر کے رکھتی ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس بھی جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہ دے بلکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم گزارے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بالکل ابتدائی شاید انٹر کا زمانہ تھا، ہمارے استاد محترم نے ہمارے کلاس فیلو کی ایک شادی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے تقریر کی تھی، تو اس میں ظاہر ہے والدین بھی سب کے شریک تھے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے والدین کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اب تک جتنا وقت آپ کو دیتا تھا اب یہ نہیں دے گا، اور اگر اس نے دیا تو یہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے۔ جتنا یہ پیسے آپ کو ابھی تک لا کے دیتا تھا اب یہ آئندہ اتنے لا کر نہیں دے گا، اس میں کمی واقع کرے گا کہ کچھ اور حقوق بھی اس کو ادا کرنے۔ تو بیٹے کو کوئی انسان میں نے مجبور کرے کہ وہ بالکل شادی سے پہلے جیسی زندگی ابھی تک ویسے ہی رہے، نہیں، اس کے ٹائم کو ڈیوائیڈ ہوگا، اس کے توجہات بھی ڈیوائیڈ ہوں گی، اس کے پیسے بھی ڈیوائیڈ ہوں گے، یعنی اب وہ پہلے کی طرح سے اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ اس طرح سے کوئی مجبور کر رہے ہیں تو یہ بات بھی والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ترک مستحبات کے اندر بھی اطاعت کا جو ایک مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ مثلا والدین اگر یہاں یہ والا تو وہ پچھلی جو میں نے مثالیں بیان کی تو وہ والی مثالیں ہو گئیں کہ جس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی والدین کی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں اسلام نے بہرحال ان کے اس لحاظ سے حق رکھا ہے کہ اگر والدین کسی مستحب کام کو ترک کرنے کو کہیں، مثلا حالات خراب ہیں جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، کرفیو لگا ہوا ہے، یا مثلا قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور بچہ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا نماز فجر کی، اب والدین فکر مند ہو رہے ہیں، اب وہ ان کو اذیت پہنچ رہی ہے، وہ اس کی فکر مندی یہ ہو رہی کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب والدین کی اس ترک مستحبات میں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، کیونکہ ان کو اذیت پہنچ رہی تمہارے اس مستحب کام کو انجام دینے کی وجہ سے، وہ مسجد میں جانے کے مخالف نہیں ہے، وہ تمہاری یعنی جو سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے۔ تو یہ بھی پھر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اب والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی اس بات کو مانو اور اپنے اس مستحب کام کو چھوڑ دو، مسجد نہیں جاؤ، گھر میں نماز پڑھ لو۔ یا اسی طریقے سے مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مستحب روزہ کسی کو رکھنا ہے، بہت شدید گرمیاں ہو رہی ہیں، جسمانی حالات اتنی نہیں، لیکن آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ مستحب روزہ رکھیں، لیکن والدہ یا والد کو اذیت پہنچ رہی ہے، تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، پھر تمہارے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، مت رکھو روزہ۔ تو بہرحال ترک مستحبات میں اس لحاظ سے جب والدین کی اذیتوں کا مسئلہ آ جائے تو پھر ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔